الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل عمدۃ الاحکام، بہترین احکام، جس میں ہم کتاب الحج کو پڑھ رہے ہیں۔ آج کتاب الحج کا چوتھا سیشن ہے الحمدللہ، اور کتاب الحج کے اندر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب الہدی۔ اس سے پہلے ہم نے باب التمتع پڑھا تھا، حج تمتع کے بارے میں، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ باب الہدی۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں بھیجی جاتی ہے یا حاجی اس کو قربان وغیرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے اضحیہ اور ایک ہوتی ہے ہدی۔ ہدی وہ قربانی ہے جو حج کے موقع پر مکہ کے اندر ذبح کی جاتی ہے حجاج کی طرف سے، یا پھر جو حجاج کے ساتھ اس قربانی کو مکہ میں ذبح ہونے کے لیے بھیجے حج کے دنوں میں۔ اور اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی انسان جہاں کہیں بھی ہو، حج میں یا جہاں کہیں بھی، وہ اس کو قربان کرے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ قالت، کہتی ہیں، فتلت قلائد ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو، اس کے جو پٹے وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے ان کو بٹا۔ وہ جو جانوروں کے لیے رسیوں سے پٹے وغیرہ تیار کیے جاتے تھے، میں نے ان کو بٹا۔ ثم اشعرها وقلدها او قلدتها، کہتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشان زدہ کیا اور میں نے ان کو وہ پٹے پہنا دیے۔ قلد یقلد تقلید، جانور کے گلے میں کوئی جو پٹا وغیرہ پہنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اب جب یہ کام ہو گیا، ثم بعث بها الى البیت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، اور آپ خود مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی۔ حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے جو جانور تھے ان کے پٹے وغیرہ تیار کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشان زدہ کیا۔ اشعر یشعر، اشعار ہوتا ہے کہ جن جانوروں کو قربانی کے لیے خاص کیا جاتا ہے ان کی، خاص کر جو اونٹ وغیرہ ہیں، ان کی جو کوہان ہوتی تھی اس کے اوپر سے بال اتار کے، کچھ چمڑی اتار کر معمولی سا اس میں سے خون نکلتا تھا اور وہ ایک نشان زدہ جانور ہو جاتا تھا۔ جو بھی اس کو دیکھتا فوراً سے پہچان لیتا ہو یہ تو بیت اللہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ مطلب ایک ایسی خاص علامت ان جانوروں پر، ایک وہ جس طرح گدوانہ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح سے ان جانوروں پر ایسی نشانی لگا دی جاتی تھی۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ حاجی خود مکہ کے اندر ہو اور اگر وہ حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے اس پر قربانی کا کرنا فرض ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ کوئی اگر حج نہیں کر رہا لیکن وہ قربانی کو بھیجتا ہے بیت اللہ کی طرف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ میں ٹھہرے رہے اور آپ نے اپنی قربانی کو بھیجا مکہ میں، جو حجاج جا رہے تھے ان کے ساتھ۔
اب دیکھیں ادھر یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کو مکہ کی طرف بھیجا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حجاج کی طرح کچھ چیزیں حرام ہو گئیں؟ کیونکہ حجاج جب نکلتے ہیں احرام باندھتے ہیں میقات سے تو بہت سے کام کرنا ان کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. ہم استری وغیرہ کرنا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، شکار کرنا اور دیگر کام. تو ام المومنین نے ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں وہ کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام نہیں ہوا. یعنی اس کی وجہ سے یہ جو قربانی کے جانور بھیجے تو صرف جانور بھیجنے سے آپ احرام کی حالت میں نہیں آگے، بلکہ آپ حل کی حالت میں رہے، آپ حلال ہی رہے، آپ پر وہ چیزیں حرام نہیں ہوئی، آپ محرم نہیں بنے. سمجھ آئی نا؟ یہ مطلب ہے فما حرم علیہ شیء کان لہ حلا. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، یہ بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہیں اہدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ غنما، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدی کے غنم، ایک بھیڑ یا بکری وغیرہ کو بھیجا. چھوٹا جو جانور ہوتا ہے بکری وغیرہ یا بھیڑ وغیرہ بکرا وغیرہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بطور ہدی کے حجاج کے ساتھ. تیسری حدیث لے کر آئے ہیں، یہ بھی ہدی کے بارے میں ہے. پہلی دو حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہیں ان سے کیا مسائل ثابت ہو رہے ہیں. اب تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کے جانور کو چلا رہا تھا. اونٹ وغیرہ تھا، اس کو چلا رہا تھا وہ. قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ، اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ. قال، اس نے کہا انہا بدنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بیت اللہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، مطلب اس جانور کی تعظیم ہے، اللہ کے نام میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو میں کیسے اس پر سوار ہوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ. فرأیتہ راکبھا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا وہ اس پر سوار ہو گیا بدنہ پر. یسایر النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. سایرا یسایر باب ہے، مطلب ہوتا ہے سیر، چلنا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں قال فی الثانیۃ اب الثالثہ، دوسری یا تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ارکبھا ویلک او ویحک، تو ہلاک ہو جائے، سوار ہو جائے اس پر. کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ حکم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہ بدنہ ہے، یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے؟ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شرعی کام کا حکم دیں گے؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے کہ نبی تمہیں حکم دے رہے ہو اور تم آگے سے پھر حیل و حجت کر رہے ہو اور آگے سے عذر پیش کر رہے ہو کہ انہا بدنہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہ بدنہ ہے، یہ قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس جانور پر کوئی علامت ہوگی، پتہ چل رہا ہوگا بدنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر سوار ہونے کا اس کو حکم دیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بیت اللہ کی طرف قربانی کی غرض سے چلائے جانے والے جانور ہیں ان پر سوار ہوا جا سکتے ہیں بطور ضرورت کے. وہاں پر سفر کے اندر ضرورت تھی، وہ پیدل چل رہا تھا، اب ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ اس پر سوار ہو جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اس نے قیل و قال سے کام لیا کہ یہ بدنہ ہے، میں اس پر کیسے سوار ہوں. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا ویلک ویحک، تو ہلاک ہو جائے، اس پر سوار ہو جا، نبی تجھے حکم دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں،
تو ہمیں یہ حدیث یا ایسی احادیث ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جب ایک صحابی نے ایک حکم ماننے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رہے ہیں. سمجھا گی نا آپ کو؟ آگے چلتے ہیں جی حدیث نمبر 234 کی طرف. بڑی پیاری حدیث ہے اور اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، نمبر ایک. اور نمبر دو، اگر صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہو جاتے تو وہ کیا کیا کرتے تھے. آج ہمارے بھی بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں نا، ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار یہ عمل کرنا سنت ہے، پھر آپ کہتے ہیں سنت ہے یا نہیں ہے، میں کروں یا نہیں کروں. تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں کیا کرتے ہیں. اگر کسی بات پر ان کا اختلاف ہو جاتا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. موضوع ہے اس حدیث کا، حدیث نمبر 234، باب الغسل للمحرم، محرم کے لیے غسل کا باب، محرم کے لیے غسل کا باب. انا عبداللہ بن حنین، حضرت عبداللہ بن حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. جی بارک اللہ فیکم. شاید نہ وہ ماؤس کی وجہ سے دو حدیث ڈائریکٹ آگے ہو گئی تھیں، تو چلے بہت شکریہ آپ کا ظفر اقبال صاحب، سہیل صاحب، ماشاءاللہ اللہ دونوں بزرگوں کو جزائے خیر عطا کرے. ماشاءاللہ دونوں نے فوراً رہنمائی کر دی. وہ بعض اوقات انسان پڑھا رہا ہوتا ہے اس میں تو وہ نمبرنگ کی طرف نہیں توجہ جاتی، اور میں خود بھی حیران تھا کہ باب الحدی کے اندر 5 احادیث تھی، تو 2 حدیث یہ ہیں جی 232 اور 233. اس کے بعد چلتے ہیں 234 کی طرف. 232 نمبر حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. قال، کہتے ہیں، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ، بدنہ کی جمع ہے بدن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے ان اونٹوں پر ڈیوٹی دوں، کھڑا ہوں. وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، اور یہ کہ میں ان کا گوشت بھی صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں، ان کے چمڑے وغیرہ بھی میں دے دوں، وَأَجِلَّتِهَا، اور ان کی رسیاں وغیرہ بھی دے دوں. اجلہ کہتے ہیں نا وہ رسی جو اس کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، یا پھر وہ کپڑا جو جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے. مطلب وہ جو جانور کے بقایا جات ہوتے ہیں نا، اس کے جسم کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی میں صدقہ کر دوں. وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، اور میں اس میں سے کچھ بھی کسائی کو نہ دوں. وَقَالَ، اور حضرت علی فرماتے ہیں، نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا، ہم جزار کو، کسائی کو اپنے پاس سے دیا کرتے تھے. یاد رکھیے گا یہ مسئلہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے حج کے موقع پر ہونے والی قربانی، اور یہ مسئلہ جو عام ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قربانی اپنے ہاتھ سے اپنی موجودگی میں کریں. قربانی ایسی عبادت ہے جو کوئی اور بھی آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں. عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک وہ عبادات جن میں کوئی دوسرا انسان آپ کا نائب، آپ کا اسسٹنٹ بن سکتا ہے، اور عبادات کی دوسری قسم ہے جن میں کوئی آپ کا نائب نہیں بن سکتا. وہ عبادت جن میں کوئی دوسرا آپ کا نائب بن سکتا ہے وہ ہے قربانی، زکوٰۃ، صدقہ، ان میں کوئی آپ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ آپ اگر اپنی طرف سے قربانی کسی کو کہہ دیں کہ یہ رقم لے لیجئے، میری طرف سے قربانی کر دیجئے گا، یہ جانور ہے میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، گوشت آپ کھا لیجئے گا، تقسیم کر لیجئے گا، جو بھی آپ اس کا مصرف مقرر کریں، یہ جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جو قربانی ہے اس کے گوشت، چمڑا یا اس کے کپڑے یا رسیاں وغیرہ وہ کسائی کو بطور اجرت نہیں دی جا سکتی، وہ کسائی کو بطور اجرت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اسے صدقہ ہی کیا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی آپ کا جانور ذبح کرنے والا کسائی ہے تو آپ اسے یہ کہیں کہ
آپ رقم نہ لیجئے، آپ اس کا چمڑا لے جائیے. آپ رقم نہ لیجئے، آپ 5-7 کلو 10 کلو گوشت لے جائیے گا قربانی سے، بالکل جائز نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کسائی کو ہم اپنے پاس سے دیا کرتے ہیں، اس کو جو اجرت دینی ہے جانور قربان کرنے کی وہ الگ سے اپنے پاس سے دیجئے، لیکن گوشت، رسیاں یا چمڑا وغیرہ، کھالے وغیرہ وہ جو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے. بعض جگہ پر مجھے پتا چلا کہ لوگ اس حدیث سے ناواقف ہیں اور وہاں پر کسائی کو بطور اجرت چمڑا وغیرہ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ بالکل جائز نہیں ہے. اب دیکھیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسائی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گوشت بھی دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں وہ جو جانور ذبح کرے اس کی اجرت میں کمی آ جاتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھ آئی؟ مطلب آپ نے اگر کسائی کو ایک جانور ذبح کرنے کا 5,000 روپے دینا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ 4,000 روپے لے، باقی آپ کو گوشت وغیرہ بھی دیں گے، چاہے آپ اسے قربانی کی نیت سے گوشت دے رہے ہیں. مطلب جس طرح آپ عام اپنے رشتہ داروں کو، قریبی احباب کو، غربا مساکین کو گوشت دیتے ہیں، کسائی کو اگر آپ نے اجرت کم کروا کے اس کے بدلے میں گوشت دیا، یا پھر اس نیت سے گوشت دیا کہ چلیں اس کے بدلے میں وہ اجرت کو تھوڑی سی میرے سے کم کر دے گا، ڈسکاؤنٹ کر دے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اس کو اس کی پوری اجرت دیجئے جو ریٹ ہے مناسب ہے، جو طے ہوا ہے، اور پھر طے ہو جانے کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے اس کو گوشت دینے کا جس طرح آپ باقی تمام لوگوں کو دیتے ہیں، تو کسائی وغیرہ کو گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ آپ کسائی کو کہیں جی نہیں جی گوشت تو میں نے آپ کو دینا ہی نہیں. جس طرح وہ عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہے یا عام بندوں کی طرح ایک بندہ ہے، آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں جس طرح آپ باقی لوگوں کو قربانی کا گوشت دیتے ہیں. جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو اجرت کے بدلے میں گوشت یا چمڑا وغیرہ نہیں دیں، چمڑا صدقہ کر دیں. اور اس کے جو رسیاں وغیرہ یا وہ ہیں وہ بھی بطور اجرت کے آپ نہیں دے سکتے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. 233 حضرت زیاد بن جبیر کی روایت ہے، قال کہتے ہیں رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، اتا علی رجل قد اناخ بدنته فنحرها، کہ حضرت عمر ایک شخص کے پاس آئے، اس نے اپنے بدنہ کو، اپنی قربانی کو بٹھایا ہوا تھا، فنحرها، اور وہ اس کو نحر کر رہا تھا. اونٹ مراد ہے، اس سے نحر اونٹ کو کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا قربان کرنے کے لیے عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں، ایک نحر ینحر اور دوسرا ذبح یذبح. بکری اور گائے وغیرہ کو جو لٹا کر کیا جاتا ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ کو جو کھڑے ہو کر چھری ماری جاتی ہے اس کی نبضوں میں یا گردن میں اشارہ کے قریب، وہ اس کو نحر کرنا کہتے ہیں، اس کو ذبح کرنا نہیں کہتے. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے. گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کو نحر نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فقال، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا ابعثا قیاما مقیدا، اس کو کھڑا کرو، اس کو کھڑا کرو، لٹایا کیوں ہے، بٹھایا کیوں ہے، اس کو کھڑا کرو، مقیدتاً باندھ دو. کیا مطلب اس کی ایک ٹانگ وغیرہ باندھ دو تاکہ یہ بھاگے نہ. اور کیوں میں نے یہ کہا کہ اس کو کھڑا کر کے نحر کرو؟ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. اس کو کھڑا کرو اور کھڑا کر کے باندھ کے اس کو نحر کرو. اللہ، آپ میں سے کسی نے کبھی نحر کیا؟ واللہ اعلم، میں نے کبھی نہیں کیا. ذبح کیا یقیناً کئی مرتبہ کیا الحمدللہ، تو لیکن نحر نہیں کیا. نحر وہ جو اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی جو نبضیں وغیرہ اکٹھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو چھری ماری جاتی ہے، آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا. اللہ، اور اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے کہ جب وہ اونٹ تھوڑی حرکت کرتا ہے، جسم کو، ٹانگوں کو ذرا وہ
حرکت کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اس کے جسم سے جتنا خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. اگر یہی خون سارا گوشت کے اندر باقی رہ جائے تو شاید یہ بیماری کا باعث بنے. سارا خون وغیرہ نکل جاتا ہے. آپ چلتے ہیں جی حدیث نمبر 234 کی طرف. بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن حنین کا. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں, ان عبداللہ بن عباس والمسور بن مخرمہ. حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہو. جمع اس لیے آیا عنہم اس لیے آیا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس دو صحابی ہیں نا. حضرت عبداللہ بھی صحابی, ان کے والد حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی صحابی, اور حضرت مسور بھی صحابی. تو یہ جو دو صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور, حضرت عبداللہ اور حضرت مسور کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلافا بالابوا, ابوا نامی جگہ پر ان کا اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہوا؟ فقال ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یغسل المحرم رأسہ, احرام کی حالت میں جو بندہ ہے نا محرم وہ اپنا سر دھو لے گا. جب وہ غسل کرنا چاہے گا, سر دھونا چاہے گا تو وہ سر دھو سکتا ہے. وقال المسور, اور صحابی رسول حضرت مسور کہتے ہیں لا یغسل المحرم رأسہ, احرام کی حالت میں بندہ اپنا سر وغیرہ نہیں دھوئے گا. قال, کون اس کا فاعل کون ہے؟ کس نے کہا؟ عبداللہ بن حنین. عبداللہ بن حنین کہتے ہیں فارسلنی ابن عباس الی ابی ایوب الانصاری. تو کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف بھیجا کہ جاؤ ذرا حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھ کر آؤ کہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں جو حاجی ہے وہ غسل وغیرہ کر سکتا ہے, سر دھو سکتا ہے, جبکہ مسور بن مخرمہ کہہ رہے ہیں کہ سر وغیرہ نہیں دھو سکتا. تو ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے پھر شرح کی طرف آتے ہیں. فوجدته یغتسل بین القرنین, تو حضرت عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں نے ان کو پایا, یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کو پایا, وہ غسل کر رہے تھے دو عمود کے درمیان, دو لکڑیاں جو باندھی جاتی ہیں ان کے درمیان وہ غسل کر رہے تھے. وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ, اور وہ ایک کپڑے سے سطر بھی کر رہے تھے. کیا مطلب ایک کپڑے سے انہوں نے اپنے جسم کو بھی چھپایا ہوا تھا یا پھر کسی دوسرے نے وہ کپڑا پکڑا ہوا تھا, اور حضرت جو ابو ایوب انصاری تھے وہ غسل کر رہے تھے. فسلمت علیہ, تو حضرت عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا. فقالا, انہوں نے کہا من ھذا, کون ہے یہ جس نے مجھے سلام کیا, یہ کون ہے؟ قلت, تو میں نے کہا انا عبداللہ بن حنین, میں عبداللہ بن حنین ہوں. ارسلنی الیک ابن عباس, مجھے آپ کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے. یسألک, وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے سر کو کیسے دھویا کرتے تھے جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے؟ اب حضرت ابو ایوب, کپڑا آگے ہے, کپڑے کی رکاوٹ ہے, نظر نہیں آ رہے کپڑے کے پیچھے, وہ غسل کر رہے ہیں. تو حضرت فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب, تو حضرت ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا. فطأطأہ, کپڑے کو تھوڑا نیچے کیا. حتی بدا لی رأسہ, یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا سر مجھے نظر آنے لگا. ثم قال لانسان یصب علیہ الماء, پھر وہ شخص جو آپ پر پانی ڈال رہا تھا, حضرت ابو ایوب انصاری پر پانی ڈال رہا تھا, اس شخص سے کہا اس بوب پانی ڈالو. فصب علی رأسہ, تو اس نے آپ کے سر پر پانی ڈالا. ثم حرک رأسہ بیدیہ, تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کیا, یہ دیکھیں یہ والی صورتحال ہے.
آپ نے حرکت دی اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے، ایسے سر کو ملا، مطلب سر کو ہاتھوں سے کیا کیا، حرکت دی. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، تو اپنے ہاتھوں کو آگے لے آئے اور پیچھے لے گئے، ایسے آگے اور پیچھے کرنے لگے. ٹھیک ہے. ثم قال، پھر کہا هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْعَلُ، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے. میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے. ایسے احرام کی حالت میں بندہ اپنا سر دھوئے گا. وفی روایتین، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فقال المسور لابن عباس، حضرت مسور نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، لا اماری کا ابدا، اے عبداللہ بن عباس میں آپ سے آئندہ کبھی بھی نہیں جھگڑوں گا، کبھی میں آپ سے بحث مباحثہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. دیکھیں نا، یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر دو صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسور بن مخرمہ، اور دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کسی اہل علم کی طرف کوئی بندہ بھیج کر ان سے پوچھ لیجئے، یا دونوں خود چلے جائیں. اب یہاں پر وہ دونوں نہیں گئے، حضرت عبداللہ بن حنین کو بھیج دیا، جائیے ذرا جا کر ابو ایوب انصاری سے پوچھئے. یہ ہے اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ. سمجھائے آپ کو؟ یہ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کہ جائیے کسی اور سے جا کر پوچھ لیجئے. ایسے اختلاف دور ہوتا ہے. آپس میں ہی ایک دوسرے کو، نہیں میں حق پر ہوں، آپ حق پر ہیں، یہ درست، لڑائی جھگڑا، فرقہ واریت، ہر کوئی کھینچا تانی نہیں. حدیث یہ کہتی ہے کہ اہل علم سے پوچھ لیجئے. حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھے بتانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک انسان اگر غسل کر رہے ہے تو وہ سلام کا جواب، اس کو سلام کیا بھی جا سکتا ہے اور وہ سلام کا جواب دے بھی سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہمارے ہاں اب اکثر قضائے حاجت کی جگہ اور غسل کی جگہ ایک ہوتی ہے. قدیم زمانوں کے اندر یہ جگہیں الگ الگ ہوتی تھی. قضائے حاجت کی جگہ الگ ہوتی، اکثر وہ گھروں سے باہر ہوا کرتی تھی، اور غسل کی جگہ الگ. تو یہ وہ جگہ ہے جو قضائے حاجت کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم پیچھے ایک حدیث پڑھ کر آئے ہیں نا. قضائے حاجت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا قضائے حاجت کی. لیکن یہ غسل ہے، وہ غسل فرما رہے ہیں. ایسی حالت میں سلام اس کو کیا جا سکتا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے. دوسرا جو ایک مسئلہ پتہ چلا وہ یہ کہ ایک انسان اگر غسل کر رہا ہے اور اس کا باقی جسم چھپا ہوا ہے تو سر وغیرہ وہ باہر نکال سکتا ہے، یا کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتا ہے بطور ضرورت حاجت کے وقت، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا اس موقع پر. اور دیکھیں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں. انہوں نے جو انسان ان پر پانی ڈالا تھا وہ اس کو کہہ رہے ہیں اس وہ پانی ڈالو، اور پھر کہہ رہے ہیں ایسے ایسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایسے کر رہے تھے. یہ سب باتیں وہ غسل کی حالت میں کر رہے ہیں. تو پتہ چلا اس حالت کے اندر بات وغیرہ کی جا سکتی ہے. تیسرا جو اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت مسور کو حدیث کا پتہ چل گیا تو فوراً سے اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ محرم احرام کی حالت میں بندہ غسل وغیرہ نہیں کر سکتا، سر نہیں دھو سکتا، فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. نہ صرف پیچھے ہٹے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس جب دیکھا میرے سے زیادہ علم ہے حدیث کا تو کہنے لگے آئندہ میں آپ سے کبھی بحث مباحثہ نہیں کروں گا. سمجھا گیا جی؟ اور ایک اہم ترین مسئلہ جو اکثر ہمارے لوگ، اور باقاعدہ چند دنوں میں اللہ نے توفیق عطا کی حج کے دنوں میں حاجیوں کی تربیت کرنے کی مکہ مکرمہ میں، تو اس چیز کا ہم جائزہ لیا کرتے تھے کہ کچھ انسان جو احرام کی حالت میں ہے کئی دنوں سے نہا نہیں رہے. کیوں نہیں نہا رہے جی؟ کہتے جی احرام کی حالت میں ہم کیسے غسل کریں، اگر ہم غسل کریں گے تو ہمیں یہ لباس اتارنا پڑے گا. تو احرام کی حالت میں منع یہ ہے کہ جسم پر کوئی اور لباس پہننا منع ہے. اس لباس کو یا ان دو چادروں کو اتار کر
قضائے حاجت وغیرہ کرنا یا غسل کرنا یہ منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ کوئی اور لباس نہیں پہننا. ٹھیک ہے جی. ایک انسان اگر ان 2 چادروں کو کھول کر کوئی تیسری چادر لے کر اپنے جسم میں باندھ کر اوپر پانی وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے, غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. منع ہے جسم کی شکل کی مانند سلے ہوئے کپڑے کو جسم پر پہننا. بنیان ہے, شرٹ ہے, ٹوپی ہے, دستانے ہیں, انڈر ویئر ہے, ٹروزر ہے, یہ چیزیں جو جسم کی شکل پر سلے ہوئے ہیں یہ پہننی منع ہے. احرام کی چادر اتاریے, کوئی اور چادر باندھ لیجئے, لپیٹ لیجئے احرام کی چادر کی طرح کی, اور ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ سفید ہو. غسل کر لیجئے یا چادروں کو اتار کر غسل کر لیجئے, قضائے حاجت کر لیجئے, پھر بعد میں دوبارہ پہن لیجئے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں غسل کرنے کے لیے چونکہ ان چادروں کو اتارنا پڑے گا, اتارنا جائز نہیں ہے. اتارنا جائز ہے, اتار کر کوئی اور لباس پہننا ناجائز ہے, وہ منع ہے. سمجھا کہ نا آپ کو اس طویل حدیث کی. اب ہم آتے ہیں جی ایک اور باب کی طرف, اور کوشش کرتے ہیں اس باب کو آج ہی مکمل کریں. یہ باب ہے باب فسخ الحج الی العمرہ, حج کو عمرے کی طرف فسخ کرنا. حج کو فسخ کرنا عمرے تک. کیا مطلب؟ پہلے بات سمجھ لیجئے, پھر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو مزید سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے جس نے حج کا احرام باندھا. حج کا احرام باندھا مطلب حج قران کرنے کا اس نے ارادہ کیا. مکہ مکرمہ میں جب آیا تو یہاں پر آ کر اسے یہ ظاہر ہوا کہ وہ حج تمتع کر سکتا ہے. اب چونکہ حج تمتع کے اندر تو پہلے عمرہ کیا جاتا ہے نا, اس میں جو میقات سے احرام باندھا جاتا ہے وہ عمرے کا باندھا جاتا ہے. سمجھائی؟ اب اس بندے نے حج کا احرام باندھا ہے تو کیا حج کے احرام کو عمرے کی طرح منتقل کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی کر سکتا ہے. یہی مطلب ہے فسخ الحج الی العمرہ. احرام حج کا باندھا ہے لیکن اب اس کا حج تمتع کا ارادہ بنے اور اس کے اندر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے تو اپنے اس احرام کو وہ عمرے پر کنورٹ کر سکتے ہیں. اب حدیث سنیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت قال کہتے ہیں احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تلبیہ کہا. احل یحل ہوتا ہے تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا. تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک. کون سا تلبیہ کہا؟ بالحج, حج کا تلبیہ کہا. حج کا احرام باندھا, حج کی نیت میں آگے. وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَطَلْحَةَ, اور ان تمام صحابہ میں سے صرف 2 لوگ تھے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت طلحہ. ان دونوں کے علاوہ کسی کے پاس قربانی نہیں تھی. یہ 2 تھے جو قربانی ساتھ لے کر آ رہے تھے مدینہ سے, ذوالحلیفہ سے. وقدم علی رضی اللہ عنہ من الیمن, اور یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ایک حج ہے. حضرت علی یمن سے جانوروں کو لے کر آئے, یا یمن سے وہ آئے. قدم علی رضی اللہ عنہ من الیمن, یمن سے وہ تشریف لائے. فقال, تو انہوں نے کہا احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہی احرام باندھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تمتع کا احرام ہے تو سمجھے میرا بھی وہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران کا احرام ہے تو سمجھے میرا بھی وہ احرام ہے. اب کیا ہوا؟ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ بنا لیں. کیا مطلب؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ساتھ لے کر آئی ہیں, آپ کا ہے حج قران. قران یہ ہوتا ہے ملانا, حج عمرے کو ایک ساتھ کرنا ایک احرام میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احرام میں رہنا ہے کیونکہ آپ قربانی ساتھ لے کر آئے ہیں. جو قربانی ساتھ لے کر آ رہے ہیں وہ حج قران کرے گا, وہ تو احرام کی حالت میں رہے گا. لیکن جن کی قربانی نہیں تھی انہوں نے بھی حج کا احرام باندھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کو عمرہ بنا لیں, مطلب حج تمتع کر لیں. فائدہ کیا ہوگا جی؟ فَيَطُوفُوا, طواف کریں,
ثم یقصر، طواف کے اندر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی دونوں آ جاتی ہیں. طواف وغیرہ کرنے کے بعد پھر تقصیر کروائیں، بال چھوٹے کروائیں، وَيَحِلُّ، اور حلال ہو جائیں. إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدِي، ہاں جس کے ساتھ قربانی ہے وہ نہیں. جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج قران کے اندر ہی باقی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے. فقالو، صحابہ کرام نے فرمایا، ننطلق الی منى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مینا کی طرف جائیں گے. وذکر واحدنا یقطر، اور ہماری شہوت غالب ہوگی. اب جب صحابہ نے یہ والی بات کی تو فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهدیت، اگر دوبارہ سے مجھے اس معاملے کا اختیار دیا جاتا نا جو پیچھے گزر چکا ہے، تو میں قربانی ساتھ نہ چلاتا. کیا مطلب پھر میں بھی آپ کی طرح حج تمتع کرتا، مکہ میں پہنچ کر عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. وَلَوْلَا أَنَّ مَعَاهِ الْهَدِيَ لَأَحْلَلْتُ، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا. لیکن چونکہ میں قربانی ساتھ لے کر آیا ہوں تو میں نے تو حج قران کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. تو وہ صحابہ جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس احرام کو، اس نیت کو عمرے میں منتقل کریں اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر مینا وغیرہ میں چلے جائیں. اب اس موقع پر کیا ہوا؟ وحاضت عائشہ، حضرت عائشہ کے ایام شروع ہو گئے، ماہواری کے ایام شروع ہو گئے. فسقطت المناسک کلھا، فنسکت المناسک کلھا، تو حضرت عائشہ نے حج کے سارے مناسک کیے، غیر انہا لم تطف بالبیت، بس ایک کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا. باقی سارے مناسک کیے، صفا مروہ کی سعی بھی کی، عرفہ بھی گئیں، مزدلفہ بھی گئیں، مینا بھی گئیں، لیکن چونکہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اس حالت کے اندر. فلما طہرت، جب وہ پاک ہوئیں، طافت بالبیت، تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا. طہارت جب انہیں حاصل ہو گئی، ایام ختم ہو گئے، تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا. قالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تنطلقون بحجۃ وعمرہ، آپ سب حج اور عمرہ کر کے جائیں گے. بعض آپ کے صحابہ ہیں جو حج تمتع کیا، انہوں نے عمرہ اور حج. بعض ایسے ہیں جنہوں نے حج قران کیا، عمرہ اور حج. وَأَنطَلِقُ بِحَجٍ، تو میں صرف ایک حج کر کے جاؤں گی، کیونکہ ان کے ایام شروع ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے حج افراد کیا. اللہ اکبر. فَأَمَرَ عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی، حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو حکم دیا، ان یخرج معها الى تنعیم، کہ جاؤ عائشہ کو تنعیم لے کر جاؤ. تنعیم کیوں لے کر جاؤ؟ تنعیم وہ مقام ہے جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. تنعیم لے کر جاؤ کیونکہ بیت اللہ کی چاروں طرف حرم کی حدود ہے. اگر حدود کے اندر رہنے والا کوئی شخص عمرہ کرنا چاہے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ احرام کہاں سے باندھے گا؟ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے گا، احرام باندھے گا، اور پھر عمرے کی نیت کر کے حرم میں آ جائے گا اور عمرہ کر لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن، حضرت عائشہ کے بھائی کو کہا کہ جاؤ اپنی بہن عائشہ کو لے جاؤ تنعیم کی طرف، یعنی حرم کی حدود سے باہر نکلو، اور پھر وہاں سے آؤ اور آ کر تاکہ عائشہ عمرہ کر لیں. فاعتمرت بعد الحج، تو پھر حضرت عائشہ نے حج کے بعد ایک عمرہ کیا.
کہیں ایک مسائل حدیث کے اندر کچھ کی طرف تو ہم ساتھ ساتھ اشارہ کرتے ہی آئے نا. ایک مسئلہ یہ کہ دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے تو ایک ہی سفر کے اندر وہ 8 10 عمرے کرتے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے خود سنا 15 عمرے روزانہ ایک عمرہ کر رہے ہیں, روزانہ جا رہے ہیں مسجد عائشہ ہے جی, وہ سیارہ اجرا جو ٹیکسی وغیرہ لیموزین ہے اس پر بیٹھ کر جا رہے ہیں, 2 ریال 3 ریال دے کر 4 5 لوگ مل کر جا رہے ہیں, وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں, پھر عمرہ کیا, اگلے دن پھر عمرہ کیا, روزانہ عمرے پر عمرہ. جی یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں. یہ جو کام ہوا یہ حضرت عائشہ کی اس ایک مجبوری کی وجہ سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی خواہش کا احترام کیا اور ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو کہا کہ جاؤ جا کر اپنی بہن کو ایک عمرہ کروا دو. اب اگر یہ کوئی بہت ثواب کا کام ہوتا یا یہ کوئی مشروع سنت ہوتی تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ ان کے ساتھ تشریف لے جاتے کہ چلے میں بھی ایک عمرہ وہ اضافی کر لوں. لیکن یہاں پر تو یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ حضرت عبد الرحمن جو ساتھ گئے ہیں انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ, حضرت عائشہ نے عمرہ کیا. اگر دونوں عمرہ کرتے تو پھر یہ ہوتا فَاعْتَمَرَا, ان دونوں نے عمرہ کیا, لیکن نہیں, اس اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا. اس وجہ سے آپ کہہ لیجیے یہ جو طریقہ کار بنا ہوا ہے یہ بالکل درست نہیں. ایک سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عبادت کی ہے. لیکن اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی اللہ آپ کو عمرہ قبول نہیں کرے گا, یا یہ عمرے قبول کرنا نہ کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. بولے یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. تو پھر ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے بس, اور ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت جابر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ قال, کہتے ہیں قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے اور ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج, اے اللہ ہم حاضر ہیں حج کرنے کے لیے. مطلب وہ جو میقات سے احرام باندھ کر حاجی جب مستحب عمل ہے, سنت عمل ہے کہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں لبیک بالحج, اور اگر کوئی کسی کا عمرے کا ارادہ ہے تو پھر وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں اللہم لبیک عمرۃ. فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا فجعلناها عمرۃ, تو ہم نے اس کو عمرہ بنا لیا. مطلب ہم نے جب احرام باندھا تھا تو حج کی نیت سے احرام باندھا تھا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر ہم نے اس کو عمرہ بنا لیا. اگلی حدیث حضرت ابن عباس کی رضی اللہ عنہما قال, کہتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لائے صبیحۃ رابعۃ, چوتھی کی صبح, یعنی کہ جو ویڈنسڈے کا دن ہے, بدھ کا دن ہے, یوم الاحد اثنین ثلاثاء ربیعہ, تو جو بدھ کی صبح کا دن ہے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لائے. فامرہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا, صحابہ کو کیا حکم دیا, ان یجعلوها عمرۃ, کہ وہ اس کو عمرہ بنا دیں, کہ وہ صحابہ اس کو عمرہ بنا دیں, کہ جو انہوں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے اس نیت کو عمرے میں کنورٹ کر دیں, عمرہ بنا دیں. فقالو, تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ای الحل, آپ جو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ عمرہ بنا دو اور عمرہ کر کے طواف سعی کرنے کے بعد اور حلق یا تقصیر کروانے کے بعد حلال ہو جاؤ, تو ذرا یہ تو بتائیے کون سا حلال, ای الحل, مطلب جو پابندیاں ہم پر لگی ہیں کیا ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی, کون سا حلال؟ قالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحل کلہ, سارا کا سارا حلال ہونا, مطلب جو پابندیاں لگ چکی ہیں ان سب سے حلال ہو جانا, الحل کلہ.
ساری پابندیوں سے حلال ہو جانا. تو جب حاجی حج تمتع کرنے والا مکہ پہنچ کر عمرہ کر چکے گا تو جتنی پابندیاں اس پر لگی تھی احرام کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو جائیں گی. یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو جب وہ حج کا احرام باندھے گا تو ساری پابندیاں دوبارہ آ جائیں گی. اور پھر 8 9 10 یہ 3 دن پابندیاں رہیں گی اور 10 کو جب وہ اعمال کرے گا تو پھر یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اگر طواف افاضہ بھی کر لیا جو 10 ذی الحجہ کو کرنا ہوتا ہے تو ہم بستری کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اگر طواف افاضہ نہیں کیا تو پھر ہم بستری کے علاوہ باقی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اگلی حدیث ہے جی، اور یہ ہماری آج کی آخری حدیث ہے جی، کیونکہ 239 سے پھر نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. عن عروہ بن الزبیر، حضرت عروہ بن زبیر کی حدیث ہے. قال کہتے ہیں سئل اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید سے سوال ہوا. وانا جالس، اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. کیا سوال ہوا؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حین دفع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے نکلتے تو کیسے چلا کرتے؟ عرفہ سے نکلتے تو کیسے چلا کرتے؟ قال، حضرت اسامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کہتے ہیں کان یسیر العنق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلا کرتے تھے. جب عرفہ سے نکلتے نا مزدلفہ کی طرف تیز چلا کرتے. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھلی جگہ پا لیتے نا، مطلب کوئی پہاڑی وغیرہ نہ ہوتی، کھلا میدان وغیرہ ہوتا تو نصّا اور تیز چلا کرتے تھے. 2 طرح کی چالوں کا ذکر ہے. ایک العنق، تھوڑا تیز چلنا عام رفتار سے، اور النص کا مطلب ہے اس سے بھی تیز چلنا. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. چلے بتائیے اس حدیث سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اس حدیث سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی؟ اس حدیث کو پڑھ کر جلدی سے چیٹ کے اندر بتائیے کیا بات، کیا چیز آپ کے ذہن کے اندر آئی؟ چیٹ کے اندر آپ لکھیے. میرے ذہن میں جو یہ حدیث پڑھ کر جو چیز آئی، اچھا تیز چلنا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. مکہ کی طرف تیزی سے جانا، اور بیسیکلی یہ عرفہ کی طرف، عرفہ سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے، اور بالکل ٹھیک ہے وہ مکہ کی طرف ہی بنتی ہے. مزید جو بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے مزدلفہ جلد پہنچنا، یہ بھی ٹھیک ہے بالکل. میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بھی احادیث کے اندر محفوظ کر دیا. قربان جائیں، کیسے چلا کرتے تھے یہ بھی محفوظ ہے جی. بولنا تو ماشاء اللہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، کوئی کام کرنا تو بات ہی کچھ اور ہے. چلتے کیسے تھے، میدان میں کیسے چلتے، عام حالت میں کیسے چلتے، صحابہ کرام نے یہ بھی محفوظ کر دیا. مطلب کوئی انسان یہ کس طرح گمان کر سکتا ہے کہ جی ہمیں اس چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں مل رہی قرآن و سنت سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا طریقہ کار نہیں مل رہا. مطلب جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بھی نہیں چھوڑا، حدیث میں محفوظ کر دیا، کیا وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا. وہ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی کہتے ہیں نا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، یہ سردار تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نجاشی کے پاس گیا، حبشہ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے میں عمرا کے پاس گیا.
ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے صحابہ کسی کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ رعب دبدبے حیا کی وجہ سے ان کی طرف نظر بڑھ کر دیکھ نہیں پاتے. جب بولتے ہیں تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں, انہیں جیسے کوئی سانپ سونگ گیا ہو ایسے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کو لے کر اپنے جسموں پر ملنا سعادت سمجھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے ہیں, حضرت عروہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے گرنے والے وضو کے پانی پر صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا, اس طرح سے اس پانی کو لینے کی حرص کرتے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت ہے. اس وجہ سے کوئی کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ صحابہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے کسی فرمان کے مخالف زندگی گزاریں گے یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, یا نعوذ باللہ جس طرح بعض نام نہاد مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ صحابہ یا اکثر صحابہ مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ کچھ کے علاوہ باقی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بتائیے کہ کس طرح وہ ان کے اندر کوئی ایسی عادت آ سکتی ہے. مربی تو دیکھیے, تربیت کرنے والا تو دیکھیے. اگر نعوذ باللہ صحابہ کی طرف انگلی اٹھتی ہے, مطلب آج دیکھیں اگر میں کچھ ایسا کام کرتا ہوں نا تو فوراً سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی انڈرسٹینڈ قرآن سے تعلق رکھتے ہیں, تو میری ادارے کی طرف انگلی اٹھے گی, جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی اسی ادارے کی طرف انگلی اٹھے گی. ایسے ہی ہے جی, بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں. تو صحابہ کرام نے کس انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کی تھی, کس شخصیت سے تربیت پائی تھی؟ مجھے بتائیے اگر آپ صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے تو کیا اس ذات کی طرف انگلی نہیں, ان شخصیت کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ تربیت کرنے والے تو وہ ہیں. احادیث کے اندر ان صحابہ کے فضائل بیان کرنے والے تو وہ ہیں. اللہ اکبر. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر, قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کتاب الحج چل رہی ہے الحمدللہ. امید ہے آنے والے 1 یا 2 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ ہماری کتاب الحج مکمل ہوگی. حج سے پہلے عید الاضحیٰ سے پہلے ہم کتاب الحج مکمل کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کے بعد ہماری کتاب النکاح شروع ہو جائے گی, کتاب النکاح والطلاق, جو کہ اہم ترین کتاب ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.